नहमुदहु नुसल्ली अला व रसूलिल करीम। हम्द व सना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद और सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। अम्मा बाद, वाजिबुल इहतराम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जो 5 हिजरी में जंग खंदक हुई है ना, उसके मुतल्लिक़ अज़हार ख्याल करूँगा। इससे पहले गुज़श्ता बयान में मैंने जंग उहद के बारे में अज़हार ख्याल किया था, तो एक पॉइंट उसमें मेरा रह गया था। वो ये था कि जब वो तीर अंदाज जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के ऊपर बैठाए खड़े किए थे, तो ये जीत गई थी जंग। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों ने, सहाबा कराम ने, उन्होंने ये जंग जीत ली थी। वो भाग गए थे। कौन? कफ़ार लोग, कुरैश मक्का, जिसको अबू सुफियान बिन हर्ब वो लेके आया था। लेकिन वो 3 अंदाज़ों की ने गलती कर ली। अल्लाह ने मुआफ़ भी बाद में कर दिया कुरान पाक में। तो वो जब इकट्ठा कर रहे थे ना सामान, तो वो यकदम खालिद बिन वलीद ने उन पर हमला कर दिया था। तो 70 बंदे, 70 सहाबा कराम, तकरीबन 70 वो शहीद हो गए थे। 70। तो कुफार के 21-22 लोग बनते थे, वो कत्ल हुए। ये अगर जंगे बदर को देखा जाए और जंगे उहद को देखा जाए, तो जंगे बदर में कुफार के लोग जो थे, अबू जेल लेके जो लश्कर लेके आया था, उनके 70 कत्ल हुए थे। तो हमारे तकरीबन 20 के करीब हमारे मुसलमानों के सहाबा कराम वो शहीद हो गए थे। अब जंगे उहद में 70 हमारे शहीद हो गए और 21-22 उनके हो गए। बस अल्लाह की कुदरत है। ये जंगे खंदक जो है ना, कुरान पाक में इसको सूरत अल अहज़ाब में आयत नंबर 9 से लेकर 27 तक आयात इनकी बनती हैं, 9 to 27। इसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने बड़ा खुल के इज़हार किया है। ये लेकिन ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि जब जंग बदर हुई थी, तो उस वक़्त अल्लाह पाक ने कुरान पाक में नहीं उतारी थी कि हमने आपकी मदद के लिए 1000 फरिश्ता भेजा है जंग बदर में। तो बाद में ये सूरत नाज़िल हुई थी, अनफाल। अच्छा, अब जो ये जो है सूरत अहज़ाब, ये जब जंग खंदक हो गई तो उसके बाद नाज़िल हुई है। हज़ब और अहज़ाब, ये जमा और वहद और जमा का ये 2 अल्फाज हैं। मैं अपने तौर पर भी बयान करता हूँ इनको। हज़ब कहते हैं एक को, और अहज़ाब कहते हैं कि बहुत सारे मजमूए को, यानी कि अहज़ाब कहा जाता है। कुरान पाक में इसकी तफसीर मौजूद है। हुआ ये था कि अल्लाह पाक की जानिब से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि ऐ मेरे हबीब, जब कोई मामला हो, मफ़हूम बता रहा हूँ, तो आप अपने सहाब से न मशवरा कर लिया करो। इसका मतलब ये हुआ कि मशवरा करना अल्लाह का हुक्म और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। ये जो
वहाँ से ना मक्का से खबर आ गई थी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो तैयारी कर रहे हैं। क्या? 5 हिजरी को। ये 5 हिजरी जो है ना, इसमें 2 माह के नाम आते हैं, शवाल और ज़िकात, 2 नाम हैं। मुमकिन है कि वो शवाल में आए हों और ज़िकात में वो उसमें रहे, उसके बाद फिर उनको जब डिफीट हो गई तो वो वापस चले गए थे। ऐसे मुमकिन बात है, इसलिए दोनों महीनों का जिक्र है, तारीख में रवायात में भी आता है। अच्छा, वो जब अतला मिली हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इकट्ठा किया और उनसे मशवरा तलब किया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने आका करीम को मशवरा दिया कि या रसूलुल्लाह, हमारे जो फ़ारस के लोग हैं ना, ये ईरान का पुराना नाम फ़ारस था, फ़ारस के जो पुराने लोग हैं ना, हम लोग वहाँ पे बादशाह लोग, अच्छा, वो जब दफ़ाई तौर पे खंदक होते हैं ताकि दुश्मन आए तो वो पार ना कर सके, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का मशवरा पसंद आया। अच्छा, अब उसके लिए जगह मुंतखब करनी थी। मदीना पाक, अगर हम मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दफ़ा जा चुका हूँ मदीना पाक, मक्का पाक हाज़िरी के लिए, उम्रा के लिए गया हूँ, तो मैंने वो बड़े गौर व फिक्र के साथ वो सारी जगह देखी हुई है। अच्छा, जब हम मस्जिद नबवी जो है ना, असली जगह जो है मदीना पाक ये था, जहाँ मस्जिद नबवी है ना, ये मदीना पाक असली जगह ये थी। इसके चारों इर्द गिर्द सारे मकानात थे, तो ये जहाँ मस्जिद नबवी का पुराना और रियाजुल जन्नह जिसको कहा जाता है, हाँ, बस ये छोटी सी मस्जिद, ये जगह थी वो जो उस ज़माने में जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको तमीर करवाया था, असली मदीना पाक। अब बात मैं ये करना चाहता हूँ कि मदीना पाक से बाहर निकलें तो वो इतनी दूर है कि वहाँ या तो टैक्सी के ज़रिए वहाँ जाया जाता है, या फिर वो वैगन वगैरह चलती हैं, उनको देख के तो जाया जाता है। कई मील बाहर वहाँ जाना पड़ता है, तो वहाँ ज़ियारत करनी पड़ती हैं। अब वो मदीना पाक के ना तीनों तरफ, लेफ़्ट राइट बैक, ये तीनों तरफ, राइट लेफ़्ट और बैक, ये तीनों तरफ पहाड़ थे। तो हमारे नबी पाक ने वो जायज़ा लिया कि इधर से तो वो आ नहीं सकते, इधर सामने से ना इनका वो आने का वो है, कुफार का सामने से इधर से आ सकते हैं मक्का से। वो मक्का से मदीना पाक का सफ़र भी बड़ा लंबा था, हाँ जी, वो तकरीबन बनता है 450 किलोमीटर के करीब, तो ये 8 दिन का सफ़र है। अल्लाह अकबर। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी ना मक्का से मदीना पाक, 8 दिन लगे थे, 8 दिन, मस्जिद कुबा तक 8 दिन लगे थे। तो बहरहाल वो काफ़ी लंबा सफ़र है, पैदल था, उस ज़माने में पैदल ही सफ़र था। तो फिर हमारे नबी पाक ने वो जो जगह थी ना, खुली जगह बाहर, मदीना पाक से बाहर कई मील बाहर, तो उनको उसको मुंतखब किया। वो इस तरीके से किया कि इधर से जब वो कुफार कुरैश आएंगे ना, अब उनका लश्कर आएगा, तो उनको डिफेंस के तौर पे यहाँ खंदक खोदी जाए। तो वो खंदक जो है तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी थी और 3.5 मीटर चौड़ी थी और इतनी गहरी थी। आका करीम ने वो कुछ हिस्सों के हिसाब से तकसीम कर दिया था सहाबा कराम में। सारा मदीना पाक जो नौजवान थे सब बाहर आ गए थे इसको खोदने के लिए, रात दिन लगे हुए थे। बड़ी मेहनत से काम, बड़ी मेहनत से उस खंदक को खोदा गया, चौड़ी भी गहरी भी वो जो खंदक थी। अच्छा, वो मेरे ख्याल में वो तकरीबन 1 माह में तकरीबन मुकम्मल हो गई थी, 1 माह में, तकरीबन 1 माह में मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद आपने सहाबा कराम को फरमाया कि आप वो खंदक के पास नहीं बैठना, पीछे जाके बैठना, ताकि उधर से तीर आए ना, तीर
وہ کسی کا لگ نہ جائے. ادھر سے ہم چلائیں گے تو وہ ایسے ہی ہوگا. وہ صحابہ کرام کو آپ نے بہت 3000 صحابہ کرام تھے, وہ پیچھے جا کے کافی دور وہاں ان کو بٹھایا ہوا تھا. تو وہ جو ابو سفیان ہے یہ توڑ جوڑ کا بڑا ماہر تھا. ہائے ہائے ہائے, توڑ جوڑ کا بڑا ماہر تھا. اس نے یعنی کہ جو جنگ احد ہے وہ 3 ہجری میں ہوئی اور یہ 5 ہجری میں 2 سال کے بعد دوبارہ پھر اس نے بہت سارے قرآن پاک میں ان کا قبائل کا ذکر ہے. ہاں جی, جن بڑی تفصیل ہے, آیت نمبر 9 سے لے کر 27 تک اس میں بہت پڑھنے والی باتیں ہیں. اچھا, وہ جو اس نے جو یہود تھے نا ان کو سارا کو اکٹھا کیا. کس کے خلاف؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ متفق ہو کہ یہود ایک تو یہاں سے مدینہ پاک سے بنو نزیر نکالے تھے. ہاں جی, وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. پھر وہ تقریباً 10,000 بندے کا لشکر تیار کیا اس نے. کیا جی, 10,000 بندے کا لشکر تیار کیا ابو سفیان نے. ابو سفیان بن حرب نے لے کے آ گیا. جب اب وہاں آیا وہ دیکھا تو آگے خندق. وہ تو پریشان ہو گیا, یہ ہم کیسے عبور کریں گے. وہ بہرحال 10,000 کا جو ہے نا بندہ ہو تو بہت بڑا اس کا خیمہ بہت بستی بن جاتی ہے, بستی بن جاتی ہے ایک بستی. وہ پیچھے جا کے وہ خیمے لگا دیے. وہ ساتھ اونٹ بھی تھے, گھوڑے بھی تھے, کھانے پینے کا سامان بھی تھا, بڑا پتہ بہت سب کچھ لے کے آئے تھے ساتھ. اب انہوں نے ٹرائی کی اس کو عبور کرنے کے لیے, نہیں ہو سکی. وہ گہری بڑی 2-3 بندوں نے کی تھی. یہ وہ بھی گھوڑوں پہ. یہ گھوڑا اچھا وہ ان کو بڑی وہ گر گیا سے بیچ میں وہ گر کے وہ ان کی ہلاکت ہو گئی قریش والوں کی. ایک ان کا نا شاہ سوار تھا, اس کا نام تھا عمر بن عبد ود. عمر این می رے واو, اس کو عمر بولتے ہیں. عمر بن عبد ود. وہ اس نے جب وہ گھوڑا لے کے آ گیا کہاں پہ, اس کے کنارے, خندق کے کنارے پہ اس نے جائزہ لیا. اب یہ جو ہے نا گھوڑا یہ بڑا وفادار جانور ہے, بہت وفادار جانور ہے. یہ دوست بھی ہے, جو انسان جس کو جو پالتے ہیں نا وہ بڑی محبت اس سے کرتا ہے. اور اس کا بڑے کئی ہم نے پاکستان میں دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھ لیں, اس کے بہت سارے اس کو گھوڑے کو سے کام لیا جاتا ہے. سواری کا کام بھی لیا جاتا ہے, پھر تانگے کا بھی کام لیا جاتا ہے, پھر ایسے اگر ڈانس سکھا دو ڈانس کا کام لیا جاتا ہے, پھر ٹینٹ پیگنگ کا بھی اس سے کام لیا جاتا ہے. تو جیسے اس کو سکھائیں گے نا, یعنی کہ اس کو تربیت کریں گے, تربیت گھوڑے کی, وہ ویسے ہی وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ ٹینٹ پیگنز کے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. یہ ہمارے پاکستان میں نیزہ بازی ہوتی ہے, ٹینٹ پیگن نیزہ بازی کو کہتے ہیں. وہاں بھی بہت بڑے بڑے کلب بنے ہوئے ہیں پاکستان میں, خاص کر پنجاب میں. تو آتے ہیں لوگ وہ جب کہیں وہ اس کا ٹورنامنٹ کروایا جاتا ہے. پچھلے دنوں ہمارے کولمبس میں بھی امریکہ کا جو ہماری اسٹیٹ جو میری اسٹیٹ ہے نا اس کا نام ہے اوہایو. ہمارا جو کیپٹل ہے اس کا نام ہے کولمبس میرا سٹی ہے, اسی میں رہتا ہوں. تو ادھر میرے گھر کے تھوڑا سا آگے جا کے نا برسا فارم ہاؤس ہے. ان کا جو ہے نا وہ کیا نام ہے, مالک کا نام, ان کا نام ہے چودھری انصر برسا. وہ تقریباً ہمارے جتنے بھی کمیونٹی ہے نا پاکستانی, ان میں رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا گھر ہے, تقریباً 10-12 ایکڑ زمین میں وہ ہے. ان کا پچھلے دنوں ان کا بیٹا بھی عبداللہ, وہ ماشاءاللہ کامیاب ہوا ہے کونسلر. وہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے. جلنے والے کا منہ کالا. میں تو ہمیں تو خوشی ہوئی ہے کہ ہم کم سے کم مسلمان ان کے مقابلے میں, گوروں کے مقابلے میں وہ کامیاب ہوا ہے. ہاں ہمارا بھتیجا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا فرمائے. بہرحال چودھری انصر برسا نے بہت بڑا میلہ لگوایا تھا. وہ یہاں کلب آئے تھے. یہ دیکھو میں آپ کو بتاؤں, یہ امریکہ میں کلب آئے تھے, بہت سارے کلب. وہ وہاں انہوں نے آنے کے حصہ لیا تھا ٹینٹ پیگنگ میں, نیزہ بازی میں. تو پھر
وہ ایسے ہمارے امریکہ میں یہ کام ہوا تھا. تو میں یعنی کہ وہ گھوڑے سی بات یاد آ گئی کہ انہیں نے بھی گھوڑے رکھے ہوئے ہیں. کیا چودھری انصر انہوں نے بھی ان کے بچوں کو ان کو بھی شوق ہے گھوڑے رکھ کر پالنے کا. یہ امریکہ میں پالے ہوئے ہیں. اچھا وہ جو ہے نا عمر بن عبد ود اس نے وہ تھوڑا سا جائزہ لیا تو وہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے. گپ میں ماری ہو نا بڑا ٹھوک کے گپ مارو تاکہ پتہ لگ جائے بھی گپ ماری کسی نے. وہ کسی نے گپ ماری وہ 1000 گھوڑ سواریاں کے زیادہ پاری سی. کون؟ عمر بن عبد ود. ہائے کیا بات ہے جی. گپ بھی ماری ٹھوک کے ماری وہی ساری روایات آ گئی گل. ہاں جی وہ عمر بن عبد ود 1000 شاہ سواروں پہ جنگجوؤں پہ بھاری تھا. دس دیں تین سوال آ جا آگے کر دے تین گل. ہاں جی اس نے نا ایسے چکر لگایا جائزہ لیا عمر بن عبد ود نے. وہ پیچھے لے گیا گھوڑے کو بہت پیچھے. وہاں سے اس نے ایسا گھوڑے کو مارتا نا گھوڑ سواری کا اس نے ایسے طریقے سے دوڑایا گھوڑے کو کہ وہ اس نے جب وہ نزدیک آیا اس نے ایک دم جمپ لوایا گھوڑے کو. جمپ لوایا تو اگلے پار وہ کراس کر گیا تھا. کس کو؟ خندق کو. جب خندق کو پاس کیا اس نے آ کے نا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ذرا پہنی ہوئی تھی وہ ساتھ خود پہنا ہوا تھا پوری یونیفارم میں تھا جنگی لباس میں تھا. وہ اس نے آ کے نہ للکارا آؤ میرے مقابلے میں کوئی ہے میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں. ہاں ہوں پنجابی کہتے میں ہوں کہڑی گل کراں بس یہ گل پہ باندھی نہیں میری زبان نہیں اگے پھر وہ زیب نہیں جاتی. انہیں للکاریا بہت للکارا 3 دفعہ للکارا. 3000 صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. کسی نے اس کی جرت کی. تینوں بار پہلی بار بھی علی علیہ السلام اٹھے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں. آپ نے کہا بیٹھ جائے یا علی آپ بیٹھ جائیں. پھر اٹھا پھر اس نے کہا پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یا علی بیٹھ جاؤ. جب تیسری دفعہ اس نے للکارا نا عمر بن عبد ود نے علی علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا یا رسول اللہ اب مجھے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب حق بنتا آپ کا. آپ نے اپنے دستے مبارک سے علی علیہ السلام کے سر پہ وہ کھول جو تھا نا لوہے کا یا پتھر کا جو بنا ہوتا تھا اس زمانے پرانے زمانے کی بات وہ زرہ اور آپ پورا مضبوط اور ہاتھ میں تلوار. ہاں جی وہ علی علیہ السلام کو دی. یہ بھی میرے نبی پاک کا معجزہ ہے. میں بڑا معجزہ ہے کہ علی علیہ السلام کو اپنے دستے مبارک سے ہاتھ پہ رکھنا اور ان کو میدان میں بھیجنا. اچھا وہ گئے وہ علی علیہ السلام گئے تو وہ جو عمر بن عبد ود تھا اس نے ایک دم سوال کیا آپ کون ہیں؟ علی علیہ السلام نے فرمایا علی بن ابو طالب. اچھا تم تو ہاشمی ہو. آپ تو ہاشمی ہو. آپ تو ابو طالب جو ہے وہ تو میں اس کی بڑی جان پہچان. انہوں نے کہا ٹھیک. آپ نے فرمایا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ سلام لے آؤ. دعوت دی اس کو. کس کو؟ عمر بن عبد ود کو دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو. میں تو نہیں کروں گا. پھر آپ نے کہا پھر نہیں تو سرنڈر کر لو سرنڈر ہو جاؤ. وہ کہا میں یہ بھی کرتا. انہوں نے کہا پھر تیسری بات علی علیہ السلام نے فرمایا پھر آؤ جنگ کر لیتے ہیں. وہ تیار ہو. آپ نے فرمایا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیچے اترا. وہ نیچے آ گیا. اب دونوں آپس میں سامنے ہیں. علی علیہ السلام ادھر اور سامنے عمر بن عبد ود. وہ تلوار کی ہو گئی شروع ایسے. اس نے علی علیہ السلام پہ اتنا زوردار یعنی کہ وار کیا عمر بن ود نے کہ وہ جو تھا نا آپ کا خود پہنا ہوا وہ ٹوٹ گیا. لیکن معمولی سی تھوڑا سا زخم آیا میرے علی علیہ السلام پہ سر میں. آپ نے پھر اس کو باندھ لیا گھوڑ کے ایسے کر کے پھر پکی درکنا باندھ لیا. باندھنے کے بعد تیار ہوا. علی علیہ السلام نے پھر آگے نا اس کو جو تھا نا ایسا وار کیا کہ سر سے لے کر اور دونوں ٹانگوں کے درمیان تک آپ کی تلوار نیچے تک گئی. نہیں 2 حصے ہو گئے.
کس کے؟ عمر بن وقت. اسی وقت پھر نعرہ گونجا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا بھی کام ہو گیا، علی علیہ السلام جیت گئے ہیں. انہوں نے بھی پھر نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اس کو جہنم واسط اس نے ہمارے علی علیہ السلام نے یہ کیا تھا. کس کو؟ اس کو عمر بن عبد ود کو. یہ جو ہے نا پھر اس کے بعد قرآن پاک میں جو سورۃ الاحزاب ہے، یہ اس کا بارے میں پھر وہ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے بہت زوردار ایک آندھی چلائی، آندھی، اور اپنے فرشتے بھی بھیجے. ذکر قرآن پاک میں ذکر ہے، فرشتے بھیجے، لیکن تمہیں نہ وہ نظر نہیں آتے تھے، یعنی کہ ہمارے دیکھنے والوں کو وہ نظر نہیں آتے تھے. فرشتوں نے ان کو آن کے دمکایا، بکایا. آندھی نے تو اٹھا دیا نا، یہ اللہ تعالیٰ کی آندھی تھی بہت زبردست. ان کے خیمے اکھڑ گئے جناب، تتر گھوڑے ہو گئے. جب ہوا چلتی ہے نا پھر اڑا کے لے جاتی ہے، وہ تتر بتر ہوگا. پھر ان کو آندھی کے ذریعے اللہ پاک نے پھر ان کو ختم کر دیا، پھر وہ بھاگ گئے تھے. ہاں جی. اور اسی کے ساتھ وہ جو اللہ پاک نے پھر بعد میں پھر سورۃ الاحزاب اتاری. جیسے میں نے پہلے کہا، احزاب کہتے ہیں کہ مجموعے کو، ہاں جی، مختلف قبائل کے مجموعے کو اکٹھا کر کے ابو سفیان نے وہ لے کے آئے تھے. جیسے ہمارے پاکستان میں بھی ایک مجھے یاد آ گئی، ایسے اچھا باتوں میں آپ کو آخر میں وہ بھی واقعہ سنا دوں. ایک ہمارے بہت پرانے سیاستدان تھے، بابا جی نصر اللہ خان صاحب. وہ ٹوپی پہنتے تھے ترکی، ہاں جی، ترکی ٹوپی پہنتے تھے، ہاتھ میں حکا ہوتا، ہر وقت حکا پیتے تھے. لیکن وہ جوڑ توڑ کے بڑے مارنے، حکومت بنانی ہو گرانی ہو، ان کا بڑا شغل تھا. یہ بڑی ذہانت ہے، یہ جوڑ توڑ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بڑا ذہین بندہ ہوتا ہے جو یہ ایسا کام کرتا ہے. وہ بابا نصر اللہ خان ایسے کرتے تھے. تو آخر میں آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے. وما لنا الا البلاغ.